اچھا اسی طریقے سے اب جو اذکار بتائے گئے، کیونکہ یہ میں نے کہا کہ اتنا فائدہ مند ہے کہ دلوں کو اطمینان اسی سے ملے گا، گناہوں کی کلفت اس سے دور ہوگی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اگر کوشش کر کے یا تو کم سے کم ایک تسبیح روزانہ، اور اگر بہت زیادہ فائدہ چاہتی ہیں تو 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ روزانہ، یعنی 10 تسبیح، میرے خیال منٹس لگیں گے چند، اور یہ ہو جائے گا. علماء نے بتایا کہ یہ تمام جو ہے یہ ذکروں کا سردار کہا گیا ہے اس کو، یہ جو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تمام اذکار کا سردار ہے. تو اس کو آپ اس میں استعمال کریں. ابھی ہم صرف اذکار کی بات کر رہے ہیں، عملی طریقے اور بھی آگے چل کر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا تسبیحات اربعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو تسبیحات اربعہ ہیں یہ خود بہت زیادہ دخیل ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے جو چاروں کونے ہیں تسبیحات اربعہ پہ قائم ہیں. جب کبھی انشاءاللہ حج کے سلسلے کی کلاسز شروع ہوں گی تو اس میں ہم تفصیل بیان کریں گے اس کی، اور باقاعدہ علماء نے اس کی باقی تفاصیر بیان کی ہیں تسبیحات اربعہ کے اندر یہ خصوصیات کس طرح سے. تو تسبیحات اربعہ تو خیر آپ نماز میں بھی کیونکہ پڑھتی ہیں اس وجہ سے. اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ یا الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی جتنا دفعہ ہو سکے، کم سے کم اگر یہ جتنے بھی اذکار جس میں کوئی خاص عدد مقرر نہیں کیا گیا ہے، علماء نے کہا کہ جتنا بھی تم زیادہ پڑھ سکو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. ایک تسبیح کبھی بھی دن میں کبھی موقع ملے تو باقاعدہ ٹائم ٹیبل میں مقرر کر لیں کہ مثلا آفس یا اسکول کبھی میں یا کالج جا رہی ہوں گی، یونیورسٹی جا رہی ہوں گی تو یہ پڑھ لوں گی، وہاں سے واپس آتے وقت یہ پڑھوں گی، گھر کے کام کرتے وقت فلاں فلاں چیز کر لوں گی. ایک زندگی کا کوئی ایک نظام الاوقات کچھ معین ہونے چاہیے کہ جس میں انسان یہ سب چیزیں کرے. کب کا انتظار کریں گی؟ وہ موقع کبھی بھی نہیں آئے گا. اپنے پچھلی زندگی کو دیکھا کب یہ موقع آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ یہ سب چیزیں کریں؟ خود سے آپ کو اپنے پروگراموں میں چیزیں داخل کرنا پڑیں گی. تو ایک تو طریقہ ہوا یہ. اس کے بعد پھر علماء نے کہا کہ یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت، یہ بھی ذکر ایسا ہے یعنی دل کو باقاعدہ واقعی زندگی بخشنے والا ذکر ہے. اور بہت سارے وہ افراد کہ جو کہ دل کے مریض جو ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ روایات ہیں اس سلسلے میں کہ یہ جو دعا ہے یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی، اسألک ان تحیی قلبی اس کے ساتھ اور لگا دیجیے اگر، تو دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے. خود ہمارے مولانا غلام علی وزیری جنہوں نے پہلے آپ سے خطاب بھی کیا ہے سیریمنی والے روز، اسألک ان تحیی قلبی، توحی تے ہے یہ اور پھر قلبی آخر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو زندہ کر دے. توحی ان تحیی قلبی. خود ہمارے مولانا محترم فرماتے تھے کہ جب ان کو دل کا کوئی دورہ وغیرہ پڑا تھا اور ان کو اسپتال میں لے گئے تھے تو وہ خود کہہ رہے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جو اس وقت اسپیشلسٹ حضرات اور ڈاکٹر حضرات پریشان تھے اور ایک پروسیجر مولانا کا ہو رہا تھا، اینجیو پلاسٹی وغیرہ ہو رہی تھی، تو جس طریقے سے ڈاکٹروں میں بھاگ دوڑ ہو رہی تھی اور مسلسل ان کا ہارٹ ریٹ کم ہو رہا تھا اور نبضیں ساری ڈوب رہی تھیں، تو خود مولانا کہنے لگے کہ یعنی سب ڈاکٹر پریشان ہو گئے تھے کہ بس شاید اب جانے کا موقع آ گیا. مولانا نے کہا کہ میں یہ والی دعا میں نے پڑھنی شروع کی، یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی. روایات میں ہے کہ دل کے مریض اس کو پڑھیں. کہہ رہے ہیں پڑھنی شروع کی، کچھ ہی اذکار ابھی میں نے پڑھے تھے اس کے، اس کے بعد سے اچانک سے سارے جو ویلیوز جو کم ہو رہی تھی بڑھنا دوبارہ شروع ہوئی. ڈاکٹروں کے چہروں پر اطمینان ظاہر ہونے لگا. یعنی فوراً کا فوراً اثر ہوتا ہے ان اذکار کا. لیکن ہمارا کیونکہ قوت ایمانی میں ضعف اتنا آ گیا کہ بعض اوقات ہم بہت سی چیزیں ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. یہ معجزات زندگی میں بکھرے ہوئے ہیں ہمارے، لیکن کیونکہ پریکٹس نہیں ہو رہے ہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر، تو اتنے چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی معاشرے میں، کیونکہ عامل بہت کم ہیں ان چیزوں کے اوپر. لیکن جو عمل کرتے ہیں وہ ان کے فوائد اور ثمرات سے بہرہ مند ہوتے ہیں. یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی. میں آخری والا نقطہ یہ تھا کہ میں تو سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو زندہ کر دے. اچھا، پھر اس کے بعد بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ایک لحاظ سے بالکل سرنڈر ہو چکے ہیں، گویا مایوسی کی سے کیفیت ہو جاتی ہے کہ بھائی میں تو اتنا کمزور ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتے، مجھ سے نہیں چھوٹتے.
ایسے افراد کے لیے یہ والا ذکر بہت فائدہ مند ہے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. بہت سے علماء کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے سرنامہ کلام مجالس میں اس سے آغاز کرتے ہیں. مولانا ذکی باقری وغیرہ سب یہاں پر آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا افوض امری الی اللہ, میں اپنے تمام امور کو پروردگار کو تفویض کرتا ہوں, اس کے سپرد کرتا ہوں, کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خیر کس میں ہے وہ زیادہ بہتر واقف ہے کہ میرے بندوں کی فلاح اور ان کی کامیابی کس چیز کے اندر ہے. میں اپنے تمام کے پروردگار, ہم بعض اوقات اپنا حکم پروردگار پہ چلا رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ دانا تر ہے اپنے بندوں کی مصلحتوں سے. ہم کہتے ہیں پروردگار یہ والی میری دعا قبول کر. بعض اوقات اس دعا کے قبول کرنے میں آپ لوگوں کے لیے نقصان ہوتا ہے. مجھے پڑ گیا تھا ایک شخص پیچھے, حضرت عیسیٰ کے پاس مردوں کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں, بتائیے بتائیے. انہوں نے کہا بھائی تم تحمل نہیں کر سکتے. اس نے کہا نہیں بتائیے. انہوں نے دعا بتا دی. اب رستے میں کہیں بھول نہ جائے, دعا پڑھتے جا رہا تھا, رستے میں ایک جگہ ایک ہڈی پڑی نظر آئی, اس نے وہ ہڈی اٹھائی, اس کے اوپر دعا پڑھی, معلوم چلا شیر کی ہڈی تھی. شیر ہوا زندہ اور اس شخص کو چیر پھاڑ کے ہلاک کر دی. ہر شخص تحمل بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال اپنے امور کو پروردگار کے سپرد کریں. پروردگار تو اگر مصلحت کسی چیز میں میری سمجھتا ہے تو اس دعا کو قبول کر لے, اور اگر کسی چیز میں میری مصلحت نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کیونکہ میں مستقبل کے حالات سے اپنے واقف نہیں ہوں, میرے حق میں اگر کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو قبول نہ کر, اپنے امور کو سپرد کر دے پروردگار. پھر دیکھیے جب گیند کورٹ میں پروردگار کے آپ نے ڈال دی تو اب انشاءاللہ پروردگار عالم اس میں کیسے بہتری کی. اب اس میں توکل تو کر کے دیکھیے. یہ ذکر ایک لحاظ سے مکمل توکل والا ذکر. فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اور یقیناً جہنم سے بچانا یہ آپ کی بہترین مصلحت ہے. پروردگار خود ہی آپ کو جہنم سے بچا کے اب جنت کے راستے پہ لگائے گا. اچھا, اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, یہ والا ایک ذکر. اچھا, اب یہ اتنے سارے اذکار آ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ کہیں اچھا سب کر رہے ہیں, سب کرنے تو ماشاءاللہ کیا کہنا, لیکن آپ کو اپنی عام زندگی میں جو ذکر آپ کو زیادہ سوٹ کرے, مناسب لگے, یہ ایسے عمومی اذکار ہیں جس کو کرنے کی ہر شخص کو علماء نے اجازت دی. کچھ خصوصی اذکار ہیں جس کے لیے کچھ انتظامات کرنا پڑتے ہیں, وہ تو اب ہم ذکر نہیں کر رہے, لیکن یہ عمومی اذکار ہیں جو ہر شخص ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے. جتنا چاہے زیادہ عمل کرے, جتنا چاہے کم کرے, 10 دفعہ پڑھ سکتا ہے, 100 دفعہ پڑھ سکتا ہے, 1000 دفعہ پڑھ سکتا ہے, آپ کی مرضی. جتنا زیادہ اس میں کریں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا. اس کے بعد اگلا ذکر ہے یا غنی ہو یا مغنی. یا غنی ہو یا مغنی, یہ ایک ذکر ہے, اس کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے. اسی طریقے سے یا ستارو, یا ستارو, آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی جو کتاب خود سازی ہے اس کے اندر بھی ان اذکار کو لکھا. یا ستارو, یہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں. یا اللہ, اس کو تو کم سے کم 1000 دفعہ پڑھیں. یا اللہ, اکثر دعاؤں کے آخر میں دعائیں اختتام ہی ہوتا ہے کہ آخر میں یا اللہ ہو یا اللہ ہو, جتنا یہاں تک اتنی دیر تک پڑھیں کہ سانس آپ کا ٹوٹ جائے. تو یا اللہ ہو, یہ اگر ہو سکا تو زیادہ. یا فتح ہو, یہ خاص طور پر نماز فجر کے بعد 70 دفعہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس ذکر کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. نماز فجر کے بعد 70 دفعہ اس ذکر کو پڑھا جائے سینے پر ہاتھ رکھ کر. یا فتح ہو. اور یا دلیل المتحیرین, باقاعدہ دلیل المتحیرین کے نام سے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں, لیکن بہرحال جو پروردگار کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ حیران و سرگردہ بعض اوقات اگر کبھی ہوتے ہیں تو پروردگار ان کو اس حیرانی سے نکالتا ہے. یا دلیل المتحیرین, یہ بھی ایک ذکر ہے. اچھا, کوشش کریں کہ ویسے تو یہ ذکر کسی طرح سے بھی چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کھانا پکاتے وقت, گھر کے کام کرتے وقت کبھی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں, کسی بھی وقت. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ان اذکار کی اثر پذیری بڑھ جاتی ہے, وہ اگر کر لیں تو بہت فائدہ ہے. مثلا خلوت ہو, اگر کوشش کریں کہ اس جگہ لوگوں کے بہت زیادہ چیخم پکار, آمد و رفت, بچے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں, ٹی وی کی بے ہنگام آوازیں, باہر کا شور, یہ وہ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہنسی مذاق. اذکار جتنے بھی پڑھیں گے فائدہ ہوگا, لیکن اثر پذیری اگر زیادہ چاہیے تو علماء بیان فرماتے ہیں اگر خلوت ہو تو بہت اچھا, تنہائی کے موقع پر اس کو پڑھیں.
اسی طریقے سے اگر اس جگہ نسبتاً تاریکی ہو تو بہت اچھا. لیکن یہ سارے بونس چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے اثر پذیری آپ بڑھائیں گی ان اذکار کی. لیکن اگر نہیں آپ کو اویلیبل یہ چیزیں, کوئی بات نہیں, ویسے ہی آپ شروع کر دیجیے. اسی طریقے سے نظافت جسمانی یا اس جگہ کی پاکیزگی آپ کو حاصل ہو کہ جہاں پر مثلا اگر ہو سکے کوشش کریں کہ آپ باوضو ہوں تو زیادہ فائدہ ہوگا. کپڑے آپ نے صاف ستھرے اور پاک و پاکیزہ پہنے ہوئے ہوں, جس جگہ آپ بیٹھی ہوں وہ پاک و پاکیزہ اور صاف ستھری ہو تو اس کی اثر پذیری اور زیادہ ہوگی. کوشش کریں کہ اگر اس جگہ پر کچھ خوشبو بھی, باقاعدہ آیت اللہ بہجت نے کچھ اعمال بتایا اور کہا کہ عود کی خوشبو سلگائی جائے اس جگہ پر. بیماروں کے سلسلے کچھ اعمال بتائے گئے, عود باقاعدہ خوشبو جو ہے وہ سلگائی جائے اس جگہ. ویسے کوئی سی بھی خوشبو, یعنی وہ جگہ جہاں آپ یہ اذکار پڑھ رہی ہیں اگر کسی طور پر اگر وہاں خوشبو اویلیبل ہو سکے تو بہت اچھا. اسی طریقے سے اگر آپ استقبال قبلہ کا خیال کر لیں, یعنی قبلہ رخ ہو جائیں ان اذکار کو پڑھتے ہوئے, تو اثر پذیری اور بڑھ جائے گی, آپ کو اور فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ چار زانو بیٹھ کر پڑھیں, جس طریقے سے یوگی حضرات جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح پڑھیں اور ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. اور کوشش یہ کریں کہ تعظیماً آواز کو زیادہ بلند نہ کریں ان اذکار کو پڑھتے وقت. کر بھی سکتی ہیں لیکن زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ ان کو خاموشی کے ساتھ آپ پڑھیں اور حضور قلب کے ساتھ ہو, دل کہیں اور ہو, دماغ کہیں اور ہو, بس ایسی سرسری طور پر اللہ اکبر لا الہ الا اس طرح پڑھتی ہوئی جائیں گی تو اتنی اثر پذیری نہیں. ثواب ضرور ملے گا کیونکہ آپ نے ارادے کے ساتھ بیٹھی ہیں, لیکن بہرحال اگر حضور قلب ہو تو اور زیادہ اچھا. اور کوشش کریں کہ اگر ان اذکار کو پڑھتے وقت آنکھیں بند ہوں تو اثر پذیری اور بڑھ جاتی, آنکھوں کو بند کر کے اگر ان اذکار کو پڑھا جائے. اور نماز صبح کے بعد سورج نکلنے کے درمیان پڑھا جائے تو کیا ہی کہنا, سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. یہ کچھ چیزیں ہیں علی الخصوص کے جن کا آپ کو اگر خیال رکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے. اسی طریقے سے قرآن کا ایک سورہ ایسا ہے, اس کو بھی اگر روزانہ کی, ویسے دو سورے تو ابتداءً ذکر ہوئے تو سورہ توحید اور سورہ قدر, لیکن سورہ منافقون اگر کوئی شخص پڑھے, روایت میں پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ منافقون پڑھتا رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نفاق سے بری ہو جائے گا. پڑھنا شروع کر دیجیے کہ ٹوٹل سورہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت, کوئی بہت بڑا سورہ نہیں ہے سورہ منافقون, ایک صفحے کا ہے بس, کوئی بھی مسئلہ نہیں. اور یقین کیجیے کہ آپ ایک مہینہ اس کو پڑھیں گے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا. بہت آسان سورہ ہے سورہ منافقون. تو روزانہ نفاق دیکھیے کس کو کہتے ہیں, نفاق کی دو قسمیں, ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی, یہ جو عام طور پر جو پیغمبر اسلام کے دور میں افراد ہوا کرتے تھے ان میں نفاق اعتقادی تھا, یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں جبکہ اندر سے کافر ہیں. لیکن ایک مومن جو ہے وہ نفاق عملی کا شکار ہو سکتا ہے, نفاق اعتقادی تو نہیں ہوتا اس میں لیکن نفاق عملی ہوتا ہے. ہمارا علم ہمارے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا ہے, اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے. علم ہمارا یہ ہے کہ یہ سب گناہ نہیں ہونے چاہیے, پھر بھی گناہ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ فلاں فلاں نیکی کا ثواب اتنا ہے لیکن پھر بھی ہم سے وہ نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں, یہ نفاق عملی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر روزانہ اس کو پڑھتا رہے تو جلد ہی موقع ایسا آئے گا کہ یہ شخص نفاق سے بری ہو جائے گا. علم یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے اس کا عمل جو ہے اس کے علم کے مطابق ہو جائے گا, جو علم حاصل کرے گا اس کے اوپر عمل کرنے لگے گا اور بس یہیں سے آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی. تو سورہ منافقون. اسی طریقے سے علماء آیت الکرسی کو بھی ہم فیہا خالدون تک روزانہ پڑھنے میں گناہوں کو کے سلسلے میں اثر پذیری کا کافی زیادہ یقین رکھتے ہیں. روزانہ اگر آپ ہر نماز کے بعد خاص طور پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں. روایت میں تو یہ چیز آئی ہے کہ سوائے صدیقین کے اس پہ مداومت کوئی نہیں کر سکتا, یعنی مداومت یعنی ہمیشہ کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, یعنی بہت بڑے مقام کا حامل ہو جائے گا, وہ صدیقین کے مرتبے تک پہنچ جائے گا وہ کہ اگر وہ روزانہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے. اور یہ خود شیاطین سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی شیاطین سے بچاتی, اور شیاطین ہی ہیں آپ کو جو گناہوں کی طرف وسوسہ دے کر مائل اور راغب کرتے ہیں. جب ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں گی تو ایک لحاظ سے مکمل حفاظت ہو جائے گی. صبح سے آپ نے اقدام کیا سورہ توحید اور سورہ قدر پڑھ کر, اور رات جب آئی
سونے سے پہلے اگر پڑھ لیں، سوتے وقت بھی سورت یہ جو ہے آیت الکرسی پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن ہر نماز کے بعد الخصوص اگر اس کو پڑھیں تو بہت ہی زیادہ اچھا رہے گا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔